ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ النساء کی آیت نمبر 148 میں فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ رب العزت برائی کے اظہار کو پسند نہیں فرماتے. کوئی بھی بری بات، برا کام، بری عادت، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی اسے پسند نہیں فرماتے. الا من ظلم، ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنے ظلم کا اظہار کر سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. کلام اللہ کے یہ الفاظ انتہائی واضح ہیں، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے جس کی وضاحت کی جائے. ہر بری بات، برا کام، بری عادت، اس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے. ہاں اگر کسی پر ظلم ہوا ہے تو وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. اور ظلم کے حوالے سے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اور وہ مظلوم شخص اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. اس کی دعا سیدھی عرش الہی پر جاتی ہے اور رب العزت اسے قبول فرماتے ہیں. اور صحیح ایک حدیث کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کا. ایک صحابی نے ایک شخص کی شکایت کی جو اس کا ہمسایہ تھا کہ وہ مجھے پریشان کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ آپ اپنے گھر کا سامان گھر سے نکالو اور گلی میں رکھ کے بیٹھ جاؤ، اور جب کوئی شخص گزرے اور تو اس سے پوچھے کہ تم اپنا سامان باہر کیوں نکال کے بیٹھے ہو تو پھر اس شخص کا حال سنانا. لگتا ہے کہ معاملہ کو زیادہ ہی گڑبڑ تھا، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ لینے کا کہیں. تو بہرحال اس اللہ کے بندے نے ایسا ہی کیا، سامان باہر نکال کے گلی میں رکھا اور پاس بیٹھ گیا. جو گزرتا تو وہ اپنے ہمسائے کا حال سناتا. بس 2-4 گھنٹے ہی گزرے ہیں، پھر وہ ہاتھ جوڑتا ہوا آ گیا ہے اور معافی مانگ کر سامان جو ہے اس کا اندر کروایا ہے. تو یہ کسی کو سمجھانے کی ایک آخری حد ہوتی ہے. جب کسی کے ساتھ ظلم اتنا زیادہ ہو جائے کہ وہ شخص تلافی کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو بلکہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہ ہو کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، تو اس کا پھر اس طرح کا جو ہے نا اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوا او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی بھلائی والی بات کو ظاہر کرتے ہو یا تم اسے چھپاتے ہو یا تم کسی بری بات کو معاف کر دیتے ہو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی بہت بڑا معاف کرنے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اگر تم اس ظلم کو، زیادتی کو برداشت کر لیتے ہو اور ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہو تو پھر تم اللہ کو بھی معاف کرنے والا پاؤ گے. اور یہاں ملتی جلتی بات مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یاد آ رہی ہے
کہ سیدہ عائشہ پر جب الزام لگا تھا غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر، تو تقریباً کوئی یہ 40 دن یہ بڑی سخت پریشانی کی کیفیت رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل بیت کے لیے۔ تو الزام لگانے والوں میں منافقین کے ساتھ ساتھ 3 مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے، اور ان میں سے مسلمانوں میں سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق کے خالہ کے بیٹے تھے، اور وہ مالی طور پر بہت کمزور تھے، مصطح بن اساسہ ان کا نام ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تمام اخراجات اٹھاتے تھے، تمام اخراجات۔ اور وہ اللہ کا بندہ منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بھی جو ہے وہ الزام میں شرکت کر لی۔ تو جب 40 دن بعد اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اظہار فرمایا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مصطح پر خرچ نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا۔ ظاہر بات ہے، ایک شخص کسی پر خرچ کرتا ہے اور اپنی جیب سے خرچ کرتا ہے، واضح لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا پیٹ کاٹ کر اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے وہ تو، اور وہ آپ کی بیٹی پر الزام لگائے، اور بیٹی بھی کوئی عام نہیں، جو سید الانبیاء کی زوجہ ہے، ام المومنین ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے اگر ایسی قسم کھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، انہوں نے جو کیا ہے درست کیا ہے، بالکل درست کیا ہے، ہر شخص یہی کرتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی بہت عظیم ذات ہے، انہوں نے اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں ایک آیت نازل فرمائی، الا تحبون یغفر اللہ لکم۔ اس سے پچھلے الفاظ ہیں کہ ولا یأتلی اولو الفضل منکم، جو صاحب حیثیت مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ قسم مت کھائیں کہ وہ غریبوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اور اس کے آخر میں فرمایا الا تحبون یغفر اللہ لکم، تمہیں پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قسم کا کفارہ دیا اور سیدنا مصطح بن اساسہ پر دوبارہ جو ہے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اور میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، خصوصاً سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ذات پر، کہ کتنا بڑا جگر ہے ان کا اور کتنا بڑا ظرف ہے ان کا، ہاں جی، کہ اتنی بڑی تکلیف، یقین مانیے شاید دنیا میں اس سے کوئی بڑا غم، کوئی بڑی تکلیف ہو، میرے علم میں نہیں ہے، یہ دنیا کی بہت بڑی تکلیف تھی جو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ عائشہ اور تمام اہل بیت کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی گئی، بہت بڑی تکلیف تھی۔ تو انہوں نے اللہ کے کہنے پر کہ اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تم پسند نہیں کرتے، کہا میں ضرور پسند کرتا ہوں، قسم کا کفارہ دیا اور دوبارہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ عظمت کی باتیں ہیں، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون یفرقوا بین اللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائی ڈالیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ پر ایمان لے آئیں اور کچھ کو چھوڑ دیں، وَيُرِيدُونَ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان نیا راستہ نکال لیں۔ اور ایسے لوگ دنیا میں ہر دور میں پائے جاتے ہیں، ہر دور میں، کہ جو بیچوں بیچ چلنا چاہتے ہیں، نہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں نہ کافر بننا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا فیصلہ سنایا، اولئک ھم الکافرون حقا، یہ پکے سچے کنفرم کافر ہیں، جو کچھ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، کچھ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کچھ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ سنایا، اولئک ھم الکافرون حقا، کھرے سچے کافر ہیں۔
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہے، رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب۔ اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کا یہی طریقہ ہے، سنت ہے کلام اللہ کے اندر، جب کافروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو مقابلے میں مومنوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں کرتے، یعنی کلام اللہ اور سنت رسول کو برابر سمجھتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اس شریعت اسلامیہ کے اندر، دین اسلام کے اندر قرآن اور حدیث الگ الگ نہیں ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے تو حدیث رسول اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ جو مقام کلام اللہ کا ہے وہی مقام حدیث رسول کا ہے۔ تو مومن حضرات جو ہیں ماننے والے، اللہ کو ماننے والے اور اس کے رسول کو ماننے والے، لم یفرقوا بین احد منہم، وہ کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ ان کو ان کے اعمال کا اجر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بہت معاف کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان، اس کے بعد سورہ نساء کے اندر الحمدللہ جو آخری بات ہے وہ وراثت والی بات ہے، جس پر ہم گزشتہ دن تھوڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ مزید آگے بڑھتے ہیں، سورہ المائدہ کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ المائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 3 جو ہے اس کے اندر بڑی خاص بات ہمارے لیے ارشاد فرمائی ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو جائیں گے۔ فلا تخشوہم، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے مت ڈرو، وخشونی، اور صرف اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ پر دین اسلام مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی تمام نعمتیں بھی مکمل کر دیں۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ تمام مفسرین محدثین کے نزدیک قرآن مجید کے اندر نازل ہونے والی آیات میں سے آخری آیت ہے مفہوم کے اعتبار سے، اور آخری سورہ جو ہے وہ اذا جاء نصر اللہ ہے۔ اس میں فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہوں۔ دین اسلام کیا ہے، ہم اس کے بارے میں کتنا جانتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں، اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم سے کوئی غیر مسلم شخص کہے کہ بھائی اسلام کیا ہے مجھے بتاؤ، تو کیا ہم اسے سمجھا لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم سمجھا پائیں گے، اور ان کو کیا سمجھانا، ہمیں تو خود اپنا بھی معاملہ واضح نہیں ہے کہ ہمیں کتنا پتہ ہے اسلام کیا ہے۔ اس کو سمجھانے کی بات تو بعد میں آئے گی نا، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں گے نا ہمیں کتنی سمجھ آئی ہے۔ تو اسلام کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے، جسے اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اور وہ اکیلا واحد معبود برحق ہے۔ اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اور وہ سال بھر ہم نے اسے
بطور بچت کے محفوظ رکھا تو سال بعد 2.5% اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ وہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام میں سے ہے۔ اور اگر اللہ نے مزید مال دیا ہے اور آپ حج اور عمرہ کا سفر کر سکتے ہیں، حج کا سفر کر سکتے ہیں، تو زندگی میں حج اگر فرض ہوتا ہے مال کی موجودگی میں اور آپ استطاعت رکھتے ہیں تو حج کریں۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اگر میں واضح آپ کے سامنے رکھوں تو میں یوں کہتا ہوں کہ نماز، روزہ، یہ 2 ایسی عبادات ہیں جو ہمارے ایمان کا ثبوت ہیں، ہمارے ایمان کا ثبوت ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارا ایمان ثابت ہوتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہمارا ایمان ثابت نہیں ہوتا، بھلے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بھلے مسلمانوں کے گھروں میں رہتے ہیں، بھلے ہم مسلمانوں والی ساری باتیں مانتے ہیں، لیکن ایمان ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الکفر والعبد ترک الصلاۃ، بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان آدمی اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں بے نماز کا جنازہ بھی نہیں، اور کچھ علماء نے اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے اپنے علاقے میں، اور وہ بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھاتے اور بالکل درست کرتے ہیں، کیونکہ معلوم ہونا چاہیے نماز نہیں تو ایمان بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی نمازی بنانا چاہیے، جیسا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جاؤ، کیونکہ چھوٹا بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے اور جو ہم کرتے ہیں وہ ویسے کرتا ہے، اور 7 سال تک اسے بہترین نماز کی عادت ہو جائے گی۔ اور اگر اس کا ماحول اچھا نہیں ہے، دوست اچھے نہیں ہیں اور اسے نماز کی عادت نہیں پڑی تو 7 سال سے لے کر 10 سال تک 3 سال اسے زبردستی اس کو سمجھاؤ بجھاؤ، ہاں جی، اس کو مارو پیٹو، کسی بھی طریقے سے اسے نمازی بناؤ، اور 10 سال کے بعد حکم ہے فرقوا بین مضاجعہم، بچوں کے بستر بھی الگ کرو، بھائی بھائی کے ساتھ بھی نہیں سوئے گا 10 سال کے بعد، اور بہن کے ساتھ سونا تو بالکل تصور بھی نہیں۔ عموماً چھوٹے بچوں کو گھر میں اکٹھا سلا دیتے ہیں، تو 10 سال کے بعد بستر الگ کرنا ضروری ہے، یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ان باتوں کو سمجھو اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ، بچوں کو نماز کا ترجمہ سکھاؤ، ابھی سے بچوں کو دعائیں سکھاؤ، بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، جو ہم نہیں سیکھ سکے، جس سے ہم محروم رہے ہیں، ہم بچوں کو محروم نہ کریں۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمیں اسلام کو، دین کو اچھی طرح سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ کے لیے گواہی دینی پڑے تو انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا تقاضا چھوڑ دو، انصاف کا ساتھ چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ انصاف کرنا تقویٰ کے بہت قریب کر دے گا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں ہمارا مالک ہمیں سمجھاتا ہے۔ واللہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے، کتنا جو ہے یہ میٹھا انداز ہے، کتنی چاشنی ہے اس آیت مبارکہ کے اندر۔ کہا ایمان والو اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دو، اور کسی قوم کے ساتھ اگر تمہاری دشمنی ہے تو بے انصافی نہیں کرنی، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے۔ اور اعدلوا، اچھی طرح انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، انصاف کرو گے تو تقویٰ ثابت ہوگا، انصاف کرو گے تو ایمان مضبوط ہوگا۔ واتقوا اللہ، پھر سمجھایا
شاید کسی بندے کو سمجھ نہ آئے، پھر کہا مجھ سے ڈرتے ہوئے گواہی دینا، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام اعمال سے خوب خبردار ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، اور اگر انسان کو یہ یقین نہ ہو کہ مجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو پھر انسان تو درندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان درندوں سے بھی بڑھ جاتا ہے اگر اسے یہ خوف نہ ہو نا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ میں طاقت ہو، اس کے پاس اقتدار ہو، تو یہ فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ انسان انسانیت سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے رب العزت نے بڑے پیار سے سمجھایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان الفاظ پر غور کریں، رب کائنات کی مہربانی اور شفقت پر غور کریں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ کیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں، آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی تلاوت شروع کر دیں، الحمد سے لے کر والناس تک مکمل آپ جتنی بھی تلاوت کریں گے، اور کہیں بھی آپ کو جو ہے، کہیں بھی آپ کو قرآن مجید کا ایسا مقام نہیں ملے گا جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہو اور آگے عاملوا الصالحات نہ ہو۔ پڑھ لیں، آپ تلاوت کریں، بطور اسائنمنٹ اس چیز کو دیکھیں، آپ بطور اسائنمنٹ کے طور پر آپ اس کو دیکھیں، تلاوت کریں، پڑھتے ہوئے باقاعدہ آپ غور کریں کہ جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے اگلے الفاظ وعملوا الصالحات ہوں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تین قسم کے الفاظ ہیں، اور ایمان والوں کے ذکر کے بعد اگلے الفاظ عاملوا الصالحات۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو عمل کرتا ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو علم پر عمل کرتا ہے، اور جو علم کے باوجود عمل نہیں کرتا، کلام اللہ کی زبان میں اللہ کے نزدیک وہ گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، وہ گدھا ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں، اور گدھے کو کتابوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ جتنا علم ہم نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ مزاج ہمارا بن جائے گا تو پھر جنت کنفرم ہے، بالکل ایسے جیسے ایک دیہاتی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور کہنے لگا، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیے عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں، مجھے زیادہ باتوں کا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مختصر یہی باتیں بتائیں جو اسلام کی بنیادی باتیں ہیں، کہ تم نماز فرض پڑھ لو، فرض نماز پڑھ لو، رمضان کے روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر لو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اچھا، وہ یہ سن کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا۔ یہ جو دیہاتی بندے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ان کی سمجھ میں جب بات آ جائے تو پھر نکلتی نہیں، بڑے سٹرک ہوتے ہیں، یہ جم جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم اس سے زیادہ بھی نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ تو جب وہ اٹھ کے چلا گیا بات سن کر، تو نبی علیہ السلام نے باقی صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا، اگر یہ شخص اپنے کہنے پر پکا رہا تو یہ کنفرم جنتی ہے، کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو وہ جا رہا ہے۔ آخری بات، یہ تو مردوں کے حوالے سے تھی بات، عورتوں کے حوالے سے بھی ہونی چاہیے۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں بھی تو بیچاری ہماری بڑی خدمت کرتی ہیں، ہاں جی، رمضان میں جتنی سخت ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، صرف 3 کام کرتی ہے، چوتھے کام کی ذمہ داری اللہ کے رسول نے نہیں ڈالی۔ نماز فرض پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، یہ کنفرم جنتی ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ خواتین جو ہیں جو نماز پڑھتی ہیں یہ بالکل ہمارے اوپر ہی ہوتی ہیں نا۔ یہ سوال آیا ہے کہ خواتین کہاں کھڑی ہوں، دائیں جانب کھڑی ہوں یا بائیں جانب کھڑی ہوں یا درمیان میں کھڑی ہوں، یہ سوال آیا ہے خواتین کی طرف سے۔ تو یہ بڑا آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ امام درمیان میں کھڑا ہے، جو لوگ امام کے بائیں جانب ہیں وہ بھی امام کی طرف ملیں گے، جو دائیں جانب ہیں وہ بھی امام کی طرف ملیں گے۔ یعنی امام چونکہ سینٹر میں ہے تو دائیں والے بھی امام کی طرف ملیں گے، بائیں والے بھی امام کی طرف ملیں گے، اور پہلی صف مکمل ہوگی، پھر دوسری صف میں جو ہے نا وہ جایا جائے گا۔ اور اگر پہلی صف جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اکیلا بندہ آ کے پچھلی صف میں کھڑا ہے تو یہ بالکل درست ہے، اس کو آگے سے نمازی کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ایسا وہ جو ذکر ہے اس کی عملی شکل بیت اللہ میں نظر آتی ہے۔ وہاں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دائیں سائڈ والے بھی صفیں کافی پیچھے تک چلی جاتی ہیں، بائیں والی بھی پیچھے تک چلی جاتی ہیں، اور درمیان والی 5 6 صفیں جو ہے نا سینٹر سے خالی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو بیت اللہ میں نظر آیا ہوگا، مسجد نبوی میں بھی نظر آیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس کام سے منع کیا ہے کہ درمیان میں یا دائیں یا بائیں کہیں بھی صف میں جگہ موجود ہے، آپ اسے چھوڑ کر رکعت بچانے کے چکر میں جہاں کھڑے ہیں وہی نماز شروع کر دیں، اس سے منع کیا ہے۔ رکعت جاتی ہے تو جائے، آپ کی نماز کی رکعت رہتی ہے تو رہ جائے، بھلے ساری نماز رہ جائے، لیکن غلط جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ آپ دور ہیں تو فکر مت کریں، جہاں جگہ ہے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، وہ درمیان میں ہے، وہ آخر میں ہے، کہیں بھی آپ وہاں چل کے پہنچیں، جتنی نماز ملتی ہے اتنی ادا کر لیں، ثواب آپ کو مکمل ملے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ بہت بڑی خوشخبری والی بات ہے۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص باوضو ہو کے گھر سے نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ ٹائم پر چلا ہے، اس کو یقین تھا کہ مسجد میں پہنچوں گا، باجماعت نماز ادا کروں گا، لیکن وہ نہیں پہنچ پایا، وہ آیا اور جماعت ختم ہو چکی، اب وہ اکیلا آیا ہے، پہنچا ہے مسجد میں، جماعت ختم ہو چکی، وہ بھلے اکیلا پڑھے گا، اللہ اسے پوری جماعت کا ثواب دیں گے۔ تو اس لیے جب جماعت گزر جائے یا 2-4 منٹ 10 منٹ جماعت کے ٹائم میں سے اوپر ہو جائے تو کبھی مت سوچا کریں اب تو جماعت نکل گئی ہے، مسجد میں جا کے کیا کریں، تو یہ فضیلت کیسے ملے گی؟ مرد حضرات کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، تو ہر صورت مسجد میں آنا ضروری ہے، بھلے آپ ٹائم سے آئیں بھلے آپ لیٹ آئیں، ہر صورت آپ نے مسجد پہنچنا ہے۔ ہاں جی، یہ بہت سی عورتیں قرآن کھول کر تراویح پڑھتی ہیں، ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے مطابق پڑھنے دیں۔ یہ اپنے مطابق کیسے پڑھا جا سکتا ہے بھائی؟ یہ تو لطیفہ ہی سنایا نے میں نے، اور اللہ کی بندیاں جو نماز میں تلاوت ہو رہی ہے وہی پارا وہی مقام سن سکتی ہیں دیکھ کر آپ، اور اگر آپ نہ کھولیں، امام چونکہ باقاعدہ پڑھ رہا ہے تو آپ سنیں، بس کافی ہے۔ یہ قرآن کھول کر پڑھنے کی سہولت تو تب آپ استعمال کریں نا کہ جب آپ کے پاس امام نہیں ہے۔ امام نہ ہو تو پھر آپ قرآن کھول کر پڑھ سکتے ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن جب امام کے پیچھے آپ کھڑے ہیں اور قرآن کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔
اور بالفرض اگر آپ کا جی چاہتا ہے کہ دیکھ کے پڑھیں، چونکہ نفلی نماز ہے، جواز موجود ہے، تو پھر آپ نے وہی مقام پڑھنا ہے جو امام پڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے علیحدہ سے دوسرے سے بارے سے تلاوت شروع نہیں کر دینی۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھوڑے سوال ہی بڑے اوکھے